الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومرجانا ومأوانا ومولانا محمدا المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله الطيبين الطاهرين الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله لائق صدر کرام پیر طریقت شہزادہ اولاد رسول سید ریاض حسین شاہ صاحب مدد اللہ علی اور میرے نہایت ہی مشفق و مہربان دوست میرے پیر بھائی میرے ساتھی حضرت صوفی ڈاکٹر محمد ارشد صاحب معصومی دامت برکاتہ عالیہ، جماعت اہل سنت نواب شاہ کے متعلقین، علماء کرام، حضرت علامہ مولانا محمد ارشد سعیدی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور دیگر تمام علماء کرام جو اس پیٹ پر یہاں تشریف فرما ہیں، اور میرے دوستوں ساتھیوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھ جیسے نکمے کو ایک ولی کامل اور اپنے دوست
اپنے رازداں اور اپنی نگاہ اور اپنی توجہ کا مرکز حضور قیوم زمان عالمی مبلغ اسلام حضور خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عرس پاک میں توفیق دی شرکت کی، تاکہ مجھ نکمے کو وہ کام والا بنا دے۔ میں شکر گزار ہوں محترم جناب ڈاکٹر محمد ارشد معصومی صاحب کا کہ ان کے توسط سے میں یہاں حاضر ہوا۔ معاف کیجیے گا، میرے لیے ایسے القابات استعمال کیے گئے کہ جنہیں سن کر یقیناً آپ کے ذہن میں میری شخصیت کے لیے نہ جانے کیسے کیسے خیالات ابھرے ہوں گے، اور من آنا کہ من جانا، میں کیا ہوں مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے۔ میں آپ کو واپس لانا چاہتا ہوں کہ کہیں بہت زیادہ بڑی بڑی امیدیں نہیں لگا لینا۔ میں ایک نہایت ہی عاجز سا اور اپنے رب جلیل کا اپنے ذلیل ہوں، بس جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نسبتوں کی بہار ہے۔ آپ جو سن رہے ہیں یہ نسبتوں کی بہار ہے۔ بس پتہ نہیں کس طرح سے ڈاکٹر محمد ارشد معصومی صاحب نے اس نکمے کو دریافت کیا اور حکم فرمایا کہ آپ نے آنا ہے۔ بس یہ نسبتوں کا وہ دھاگا تھا جو مجھے کھینچ کے لے آیا۔ نسبت بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد میں بات کروں گا، گفتگو کروں گا آپ سے۔ میرے دوست جو اعلان کر رہے تھے وہ کچھ دیر پہلے انہوں نے آپ سے یہ فرمایا، کیا بات ہے سردی بھی نہیں ہے پھر بھی آپ نعرے نہیں لگاتے ہو، ٹھنڈ بھی نہیں، موسم بھی اچھا ہے، معتدل ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ کی طبیعت میں کوئی جوار بھاٹا نہیں ہے، آپ کی طبیعت میں کوئی اضطراب نہیں ہے؟ ارے اس کی محفل میں آئے ہو جو سفیر اسلام ہے، جو متحرک شخصیت تھی، اس نے تو دریا کے پانیوں میں تلاطم پیدا کر دیا تھا، اس نے تو مردوں کو زندہ کر دیا تھا۔ اس کے عرس میں آئے ہو کوئی تلاطم نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی طوفان نہیں۔ ارے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے۔ اس نے تو اللہ 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 سے ایک کائنات کو مضطرب کر دیا تھا، اضطراب پیدا کر دیا تھا، حیران کر دیا تھا کائنات کو۔ آپ اس کے عرس میں آئے اور ایسے بیٹھے ہیں، فکر ہی کوئی فکر نہیں، کوئی اضطراب نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک بات آپ کو عرض کرنا ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے مرشد کریم اعلیٰ حضرت حضور خواجہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح ایک بزم میں موجود تھے، اور ایک صاحب اسی طرح سے تقریر کرتے ہوئے لوگوں سے کہہ رہے تھے بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اور لوگ چپ چپ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں بول رہے تھے۔ حضور خواجہ سرکار رحمت اللہ علیہ نے توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، مولانا ٹھہریے، اور یار
وہ تو ان کے دل کی بات کرے گا تو یہ سبحان اللہ کہیں گے نا. وہ تو کوئی ان کے دل کی بات کر، تیرے کہنے سے یہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، تو ان کے دل کی بات کر، یہ اللہ کی بات کریں گے، یہ سبحان اللہ خود کہیں گے. تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے بھی کوئی آپ کے دل کی بات کہنا پڑے گی تو آپ کہیں گے، ورنہ آپ میں تو. ڈاکٹر صاحب نے موسم تو بہت اچھا بنا رکھا ہے، ماحول تو بہت اچھا بنا رکھا ہے، ماحول بھی تربیت کرتا ہے، ماحول بھی ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری شخصیت کو نکھارتا ہے، ہمارے سوچ اور فکر میں تبدیلی اور انقلاب لاتا ہے. ارے ڈاکٹر صاحب نے تو اتنی اچھی محفل سجا کر آپ کی تربیت کا اہتمام کر دیا، آپ کے اندر انقلاب پیدا کرنے کا اہتمام کر دیا. میں تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا شاید یہ وہی عمل ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے بندوں کو یہاں لا کے تیرے ایک بندے کی محبت میں تیری سنت پر عمل کرتے ہوئے یہاں بٹھا دیا. اے اللہ، میں یہی کر سکتا تھا کہ تیرے ایک محبوب، تیرے ایک پیارے بندے کے عرس کا نام لے کر، ارے اس کی میں سیرت کو بیان کرنے کے لیے اس کے عرس پاک کے موقع پر میں لوگوں کو یہاں جمع کر دوں. اے اللہ، میں جمع کر دوں تو ان میں انقلاب پیدا کر دے، تو ان کے اندر اضطراب پیدا کر دے. اے اللہ، تو ان کے دلوں کو بدل دے، اس لیے کہ صرف اللہ قلوبہم، اللہ جس کے دلوں کو چاہتا ہے بدل دیتا ہے. دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو انہوں نے اپنا کام پورا کیا ہے. اب یہ اضطراب پیدا کرنا، کوئی تھوڑا سا کام آپ بھی تو کریں نا، طلب پیدا کریں، تڑپ پیدا کریں، سنیں، توجہ کریں، کچھ دیکھیں. تو جب آپ اپنے اندر طلب پیدا کریں گے، تڑپ پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ پھر ضرور تبدیلیاں آئیں گی. اس کے بعد یہ چونکہ اس سے پاک کی محفل ہے، اس حوالے سے بھی ایک بات ذہن میں آ گئی ہے. دیکھیں، میں نے آیت کوئی اور پڑھی تھی، پر جو جو باتیں آ رہی ہیں یہ اب آ رہی ہیں تو سناتا جاؤں، اجازت ہے؟ ڈاکٹر صاحب کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ. یہ جو اس سے پاک ہے، ابھی آپ نے سنا بھی، جہاں آپ آئے ہوئے ہو، مان لیا نم کا نومت العروس کہہ دیا جائے گا جنتی سے، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. ٹھیک ہے، پر یہ لفظ آیا کہاں سے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں عرس ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کی خصوصی توجہ کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، دنیا بھر میں جہاں کہیں عرس پاک کی محفل ہوتی ہے، لکھا یہی جاتا ہے، سنایا، اعلان کیا اور پڑھا یہی جاتا ہے کہ فلاں بزرگ کا عرس ہو رہا، فلاں بزرگ کے عرس پاک کی محفل ہے. لیکن دنیا بھر میں ایک واحد دربار آستانہ عالیہ مہری شریف ہے، جہاں جب بھی عرس پاک کی محفل ہوتی ہے تو عرس سے خواجہ نواب الدین نہیں ہوتا، عرس سے حافظ عبد الکریم نہیں ہوتا، عرس سے خواجہ محمد معصوم نہیں ہوتا. ارے جو بھی عرس ہوتا ہے وہاں کہا جاتا ہے عرس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا، میں نے کسی سے نہیں کہا، یہ ان کے اپنے جذبات ہیں بھائی. میں کسی سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم ایسا کہو، لیکن یہ آپ کے جذبات ہیں بھائی، ان کے جذبات کا ساتھ دو، اللہ آپ کو اجر دے گا. یہ لفظ کہاں سے آیا؟ یہ آج اس کی تاریخی حوالے سے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو بھی یاد رکھنا ہے. ایک تو یہ بات ہمیں سنت زندہ کرنی ہے کہ یہ اس سے مصطفیٰ ہی رہے، یہ لکھا اور پڑھا اس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بعد میں بزرگوں کا نام بھی لیجیے، ان کا ذکر خیر بھی کیجیے، سب کچھ. ایک یہ بات آج لیتے جائیے، سید عالم
نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد خلافت کا مسئلہ درپیش ہوا۔ پورے 9 دن مسند خلافت خالی رہی۔ کتنے دن؟ پورے 9 دن مسند خلافت خالی رہی۔ اس کے بعد 1924 تک کبھی دنیا خلیفۃ المومنین سے یا خلیفۃ المسلمین سے خالی نہیں رہی۔ یہ جتنے صدیاں بھی خلیفہ موجود، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 دن جب آپ کی خلافت کا اقرار کیا گیا، جب آپ کو خلیفۃ المسلمین چن لیا گیا، جب تمام صحابہ کرام نے آپ کی بیعت کی، سب سے پہلا کام آپ نے کیا وہ یہ سب آئے، انہوں نے کھانا کھایا اور ایک دوسرے سے پوچھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ یہ ملفوظات عارف باللہ شاہ شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ عارف باللہ شاہ شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی۔ تو عرس سب سے پہلا کس نے منایا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے حضور خواجہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عرس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، نہ صرف یہ کہ زندہ کیا بلکہ اس کو شاعر اسلام بنا دیا۔ اتنا پرچار کیا عرس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ شاعر اسلام بن گیا۔ اور سنو، اس پر آشوق دور میں جب ہر طرف دین کو دھکیلا جا رہا ہے، دین کو دبایا جا رہا ہے، مذہب کو ختم کیا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں عرس پاک کی یہ پاکیزہ محافل ہی باقی رہ گئی ہے جو میری نسل کو، جو میری قوم کو، جو میرے بچوں کو، ارے جو میرے آنے والوں کو یہ بتائے کہ تو مسلمان کا بیٹا ہے، ارے تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری نسبت ہے، تیری نسبت ابو بکر سے ہے،